السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو ویڈیو. ٹوڈے از 24 اپریل اور اسٹاک مارکیٹ میں اکراس دی بورڈ ہر قسم کے شیئر میں پینی اسٹاک سے لے کے مارکیٹ کے ٹاپ آف دی لائن شیئر کے اندر بھی ایک بلڈ بات نظر آ رہا ہے. مارکیٹ ساری ریڈ زون کے اندر ہے، ہر طرف ریڈ ہی ریڈ نظر آ رہا ہے. بٹ اسٹل وی ہیو ٹو ڈو اور ورکنگ، وی ہیو ٹو بی کام. پینک سیلنگ نہیں کرنی، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اینڈ لیٹس سی وٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی. though no one can predict what is going to happen tomorrow. اسٹاک مارکیٹ اور اسپیشلی اس طرح کی ایک ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ایکٹیویٹی اور نیوز آ رہی ہوں جس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کل ہی حالات کیا دوبارہ سے نارملائز ہو جائیں گے یا اس سے اور زیادہ سویئر ہو جائیں گے. سو اٹس آل اباؤٹ اے گیس پر. ہر ایک کی اپنا گیس ہے کہ آپ کس طرح، اور پلس آپ کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کا رسک ایپیٹائٹ کیا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کہ جو فنڈز اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹڈ ہیں کیا وہ آپ کے سرپلس فنڈز ہیں یا وہ آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز بھی آپ نے اس میں سے مینیج کرنے ہیں. کیا آپ اپنے پیسے سے کام کر رہے ہیں یا آپ بینک فائنینسنگ یا اس قسم کی یا مارکیٹ میں جو اور فائنینسنگ اویلیبل ہوتی ہے جسے بدلا فائنینسنگ بھی ہم کہتے ہیں، اور اس میں مارکیٹ سے آپ کو فائنینسنگ مل جاتی ہے اور پھر آپ کو لیکن ایک ڈیٹ کے اندر اس کو کلیئر آف کرنا تھا پوزیشن کو. تو اٹ ول آل ڈیپینڈ. اور کیا آپ لانگ ٹرم کے لیے ویلیو انویسٹنگ کر رہے ہیں یا آپ ڈے ٹو ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. کیا آپ مارکیٹ کے فنڈ سے اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں یا آپ کا بالکل ایک اسپیئر فالتو پیسہ ہے جس کو آپ نے لانگ ٹرم کے لیے رکھا ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں میری ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں اکثر فریکوینٹلی گائے بگائے اس کو مینشن کرتا کہ اسٹاک مارکیٹ پیسہ کمانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ پہلے سے جو پیسہ کمایا ہوا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنے کی جگہ ہے. اور اسٹاک مارکیٹ میں کہتے ہیں اربوں ڈوب جاتے ہیں. مارکیٹ میں پیسہ ڈوبتا نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ تو کہیں بھی پیسے کو کھا نہیں رہی ہوتی. بہت نامنل سی چارجز ہوتے ہیں، بروکر فیس ہوتی ہے، گورنمنٹ ٹیکسز ہوتی ہیں، اور یا اسٹاک مارکیٹ کے آپریشنل کاسٹ کو کور کرنے کے لیے فیسز ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی پیسہ کہاں جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک انویسٹر سے دوسرے انویسٹر کی طرف سوئچ ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے ایک ایسٹ کی اپنی ویلیو میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے لیکن نمبر آف یونٹس آپ کے کٹ ڈاؤن نہیں ہو رہے ہوتے. اگر آپ کے پورٹ فولیو میں 100 شیئر ہے تو وہ 100 شیئر ہی دیں گے. اس کی ویلیو آج نیچے ہے تو کل وہ اوپر بھی ہو جائے گی. سو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ اپنے پیسے سے کام کر رہے ہیں، آپ اس پیسے یا اس کے ریٹرن یا اس کے پروفٹ سے اپنا کچن آپ نے نہیں چلانا، اور آپ شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، لانگ ٹرم کے لیے ویلیو انویسٹنگ کر رہے ہیں یا سپ وے میں انویسٹنگ کر رہے ہیں، تو اس میں تو بالکل بھی پریشانی والی بات نہیں ہے. اسپیشلی سپ ایک اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، اس کو دیکھ لیں. اگر آپ سپ اسٹریٹجی میں کام کر رہے ہیں تو سپ میں جو کام کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے تو آج عید کا دن ہے. وہ تو آج ان کو بہت انجوائے کرنا چاہیے کہ مارکیٹ، کیونکہ سپ یہ کہتی ہے کہ مارکیٹ گرنی چاہیے اور لگاتار گرتی رہنی چاہیے. کیونکہ سپ والے نیٹ بائرز ہوتے ہیں، وہ سیلرز نہیں ہوتے. سپ والوں نے جنہوں نے سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان لیا تھا، اگر آپ کو اسٹریٹجی کا نہیں پتا تو اس کو گوگل کریں، اس کو سرچ کریں. میرے اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں، ان کو دیکھیں اینڈ انویسٹ ان دا سپ مارکیٹ. تو پھر مارکیٹ چاہے نیچے جا رہی ہو چاہے اوپر جا رہی ہو، لائک میں خود پرسنلی سپ کے اندر انویسٹ کرتا ہوں. سو آئی ڈونٹ کیئر کہ مارکیٹ نیچے گرے گی یا اوپر گرے گی. رادر جب مارکیٹ گرتی ہے، جب آپ سپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اینی ہاؤ اٹس اے ویری ٹیکنیکل اینڈ ڈسپلنڈ اپروچ جو شاید ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سینٹیمنٹس بالکل اس میں سائڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں، اور آپ نے جسٹ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر ایک کنسسٹنٹ وے میں، ایک کنسسٹنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ ایک ریزنیبل اماؤنٹ اپنے مارکیٹ میں لگاتار انویسٹ کرتے جانا ہے. آج کا مارکیٹ کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں، اور آج تھوڑا سا ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس قسم کی جو شیئرز ہیں کس میں زیادہ سیلنگ تو اکراس بورڈ سب میں ہوئی، ریڈ لائن تو سب میں نظر آ رہی ہے. ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ زیادہ سیلنگ کس میں ہو رہی ہے. پینک سیلنگ یعنی جسے کہتے ہیں وہ کس کے اندر ہے، اور کون سا شیئر ہے جو اپنی پوزیشن کو ہولڈ کیا ہوا ہے، یعنی انویسٹر کا ان کے اوپر کانفیڈنس ہے. تھوڑا سا فلٹر لگا کے ہم اس کو چیک کریں گے. پہلے تھوڑا سا ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں، اور آج میں والیومز کو تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ والیوم کس میں رہا اور سب سے کم کس میں رہا. اور چونکہ سیلنگ کا ڈے تھا، آف کورس آج لوگوں نے زیادہ بائنگ نہیں کی ہوگی، پوزیشن نہیں لی ہوگی، جو کہ مارکیٹ میں اس ٹائم جو پوزیشن ہے وہ بائنگ کے لیے نہیں ہے، وہ سیلنگ ڈے تھا. تو جب سیلنگ ڈے ہے تو جس میں سب سے زیادہ سیلنگ نظر آئی اور سب سے زیادہ کم سیلنگ، تو والیوم میرے پاس کمپیریٹیو انالیسس کو ہم نے دیکھیں بڑے کام اینڈ کمپوزڈ وے میں انالیسس کرنا ہے، سچویشن کو دیکھنا ہے اور اس کے اندر سے اپرچونیٹیز نکالنی ہے اور اپنے آپ کو ایک سیف وے میں لے کے چلنا ہے.
تو ٹاپ آف دی لائن سب زیادہ سیلنگ آئی ہے SNGP میں، سوئی گیس میں، چونکہ اس میں پرائس ہائپ بھی اسی طرح ہی آئی تھی، جب اوپر چیز جائے گی پھر نیچے بھی اسی سپیڈ سے آئے گی. آج کی اس کی کلوزنگ 122.4 جو آل ٹائم ہائی کے بالکل آلموسٹ نزدیک ہے، چونکہ اس نے آل ٹائم ہائی ریسنٹلی ٹچ کیا. 72 پیسے کی کمی ہوئی اور اس میں والیوم میں 6.9 شیئرز کی آج سیلنگ آئی ہے. انرجی سیکٹر کے اندر ٹاپ آف دی لائن سیلنگ اسٹاک جو ہم 6-7 شیئرز کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہیں، لیکن اسٹل ابھی بھی اس ریٹ کے اوپر بھی اس کی پی ریشو ابھی بھی اچھی پی ریشو 5.32 ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ بائنگ کے لیے آف کورس ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ مارکیٹ کتنا نیچے جاتی ہے. جب وہاں سے دوبارہ اٹھنا شروع ہو گرین زون میں تو وہاں سے دوبارہ بائنگ بنے گی. ابھی ایک کراس سپورٹ سیلنگ کی ہے. دین وی ہیو ہیسکول ایک پینی اسٹاک، لیکن چونکہ اس میں والیومس ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ اس کو بھی انکلوڈ کریں، تو ہیسکول چونکہ بہت تیز اوپر بھی گیا تھا، تو اسی طرح اب اس کا آہستہ آہستہ سفر اپنی واپسی کی طرف بیک ٹو دا ہوم چل رہا ہے. چونکہ اس میں 15.54 کا آل ٹائم ہائی بنایا تھا. اب 10 روپے 60 پیسے کی پرائس ہے اور والیوم اس میں 5.4 ملین کا آج سیلنگ اس کے اندر رہی. اور چونکہ لاس کے اندر ہے تو پی ریشو اس کی لاس کے اندر ہے. تو انڈر کنسیڈریشن فور دا بائنگ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جسٹ فور سم فیو انویسٹرز ریکمنڈیشن کے جی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں تو اس کو بھی میں نے انکلوڈ کر لیا ہے. ادروائز پینی اسٹاکس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا. دین وی ہیو ہب کو بھی ایک اچھا شیئر 138 کے اوپر اس ٹائم ہے، 169 کا آل ٹائم ہائی سے نیچے ہے. پی ای ریشو بہت اچھی ہے، 4 سے نیچے چلی گئی ہے. اور لیٹس ہوپ کہ اگر رزلٹ کے بعد اگر اس کا رزلٹ جو آئے گا فنڈامنٹل آئیں گے وہ لاسٹ کوارٹر کے یعنی 31 مارچ تک کے بزنس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا، اس کا اس نیوز کا اس ڈاؤن ٹرینڈ کا اور اکنامک ایکٹیویٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. فائنینشیل انفارمیشن تو اسی طرح ہی آئے گی اور ہم اسی طرح اس پہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ دیتے رہیں گے. باقی ٹیکنیکل انالیسز مارکیٹ سینٹیمنٹس کے مطابق آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واٹ از یور اسٹریٹجی گوئنگ فارورڈ. تو ابھی بھی یہ 18% اپنے آل ٹائم ہائی سے لو ہے، 4.3 ملین کا والیوم ہے آپ کو اور اچھی لیول کے اوپر اس ٹائم ہے. لیٹس ہوپ کے رزلٹ کے بعد اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے. دین پی ایس او میں بھی زیادہ ہائی سیلنگ، چونکہ یہ آلریڈی اس کی ویلیو اوپر جا چکی ہے اور ریسنٹلی چونکہ اس کی پرائس کافی اوپر چلی گئی، پر اسٹل یہ کورس اس کے پیر سے نیچے ہے. چونکہ سرکولر ڈیٹ کے بینیفٹس میں مین بینیفیشری پی ایس او ہے، بٹ پی ریشو آلریڈی اوپر ہے. اب لیٹس سی کہ نیکسٹ جو رزلٹ آتا ہے اس پہ کیا منصور ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی تیز سیلنگ کا پریشر ہے. دین وی ہیو پی پی ایل بھی 3.7 ملین کی سیلنگ، 23% اپنے آل ٹائم ہائی سے نیچے ہے. اچھا اس کے اندر اپ سائڈ پوٹینشیل اب اس ٹائم جنریٹ ہو رہا ہے اور ابھی بھی ایکومولیٹڈ ویری لانگ ٹرم کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے جس کی پی ریشو 5 سے نیچے ہے اس میں آپ ابھی بھی یہاں سے بھی بائنگ کر سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی ایکومولیشن کر سکتے ہیں. چونکہ یو نیور نو کہ مائٹ بھی کہ یہ جس طرح ٹرمپ ٹیرف کا ایشو آیا تھا تو 4 دن میں واپس ہو گیا، لیکن ملینز آف ڈالرز لوگوں نے بنا لیے اینڈ آئی گیس اٹ واز آل مینوپولیٹڈ اینڈ فیبریکیٹڈ. اینڈ یو نیور نو کہ یہ جو اسی طرح کے ایک سیکنڈ راؤنڈ ہے، سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور شاید کوئی اس طرح مارکیٹس کو گرا کے اوپر اٹھا کے ملینز آف ڈالرز کمانا چاہ رہے ہیں. چونکہ بہت بڑی گیم ہے اسٹاک مارکیٹ، سو وی نیور رول آؤٹ دس آئیڈیا کہ اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے اور یہ کتنا اثر رہتی ہے یو نیور نو. سو پی پی ایل 23% اس ٹائم اپنے آل ٹائم ہائی سے نیچے ہے. پی ریشو بہت اچھی رینج میں انٹر ہو چکی ہے. دین وی ہیو او جی ڈی سی بھی 3.5 ملین کی کا والیوم، 2 روپے 67 پیسے نیچے، 211 روپے اوپر کرنٹ پرائس، آل ٹائم ہائی سے 17% نیچے ہے. پی ریشو 5.4 ایچ پی بھی اچھی رینج میں ہے، لیکن کمپیریٹیو پی پی ایل کی بات کریں تو پی پی ایل سے تھوڑی سی اوپر، لیکن پی ایس او سے ڈیفینیٹلی کافی زیادہ نیچے. تو اس میں بھی ایکومولیشن بنتی ہے. پی ایس او کے علاوہ باقی سب میں ایکومولیشن بنتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پی ایس او اپنے سرکولر ریٹ کے ریومر کی وجہ سے کافی زیادہ آلریڈی ہائپ کریٹ کر چکا ہے. دین وی ہیو ماری. ان بڑے شیئر میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ریزسٹنس سیلنگ کے لیے وہ ماری نے دکھائی، چونکہ مارکیٹ کا بڑا فیوریٹ اسٹاک ہے اور لوگوں نے چونکہ کافی زیادہ اوپر اس کو بائی کیا ہوا ہے. 900 کا آل ٹائم لو تھا اور ابھی اس سے یہ 30% نیچے ہے. تو ماری کے اندر والیومز نہ نظر آنے کا ریزن یہ ہے کہ نہ اس کے اندر بائنگ ہو رہی ہے زیادہ، نہ اس کے اندر سیلنگ ہو رہی ہے. بائر سمجھ رہا ہے کہ ابھی یہ اس کی بائنگ کا ٹائم نہیں ہے، وہ نیچے آئے گا، اور سیلر جو ہے وہ ابھی ڈسپیٹ کر رہا ہے کہ نہیں سیلنگ شیئر نہیں ہے، یہ واپس ریگین کرے گا
اسٹرانگ ہولڈنگ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر سیلنگ نہیں ہو رہی ہے. تو اسٹاک مارکیٹ کا ایک فیوریٹ اسٹاک میں سے ماری ہے، بٹ ویری گڈ کیس اسٹڈی. پچھلے 6-8 ماہ سے اس کو میں جو اس کی بونس کے بعد سے آبزرو کر رہا ہوں. تو کیونکہ 550 پہ بھی گیا، کافی ٹائم رکا رہا، اور پھر اس سے لے کے میکسیمم 700 پہ گیا، پھر واپس آیا. تو ابھی اگر یہ کرائسس نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سوئنگ ٹریڈنگ بنے گی وہ 600 to 700 ہی بنے گی، اور اس کی فیئر ویلیو بھی کافی نیچے ہے کہ نوٹ مور دین 600 بھی، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو کافی اوپر بائی کیا ہوا ہے. تو اوبیسلی کہ اس میں پھر سپورٹ لیول بھی اسی طرح ہی مینٹین ہو رہا ہے. دین وی ہیو پی یو ایل. پی یو ایل بڑا عجیب سا اسٹاک ہے، نہ مارکیٹ کی کسی بھی نیوز کو یہ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا، نہ یہ اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے، نہ اس میں بائنگ ہو رہی ہے نہ سیلنگ ہو رہی ہے. اور ابھی اس کی پی ریشو 7.19 پہ ہے، تو ابھی اس کے اندر بھی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، نہ بائنگ کیا نہ سیلنگ کیا، بس اسٹیٹس کو اس کے اندر ہے. تو انڈیکس نے آج 1,15,000 پہ کلوزنگ دکھائی، 2200 پوائنٹ ایگزیکٹلی مائنس ہوئے، 2206، اور جو کہ پرسنٹیج 1.88% تھا. اوبیسلی مارکیٹ کا ابھی جو مومنٹم ابھی چل رہا ہے، اگر یہی نیوز رہتی ہیں، اگر اوور دا نائٹ کوئی نیوز چینج نہیں ہوتی تو کل یہی مومنٹم رہے گا. مائٹ بھی لائٹ سی یہ جو ریڈ زون ہے یہ کم دکھائی دے، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول ٹھیک ہے ایکومولیٹ کرنے کے لیے، مائٹ بھی تھوڑی سی ایکومولیشن کے، اور مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرے. لیکن چونکہ یہ ویک کا کل فرائیڈے ہے، لاسٹ ڈے آف دا ویک ہے، تو مائٹ بھی کہ زیادہ سیلنگ پہ اس کے اندر دیکھنے کو ملے، اور الٹیمیٹلی مارکیٹ کا نئی پوزیشن، نیا مومنٹم جو ہے وہ منڈے کو ہی پتہ چلے گا. اور دوسری یہ امپورٹنٹ کہ ماری کا رزلٹ بھی ہے. لیٹس سی کہ ماری کے رزلٹ کے حوالے سے کیا ہمیں پراپرلی اپڈیٹ ملتی ہے، لیکن وہ بھی اس نیوز کے ساتھ ہی مکس ہو جائے گا جو مارکیٹ کے سینٹیمنٹس ہیں. تو ماری کا بھی صحیح معنی میں ٹرو پوٹینشیل ہمیں منڈے کو پتہ چلے گا کہ اب کرنٹ اس کی ای پی ایس کے اور پی ریشوز کے اکارڈنگلی کس طرح کی ہوتی ہے. تو اسٹے ٹیون. اور دوسرا ایک اور چیز کو مینشن کو 2008 کے اندر بھی ایک کرائسس آیا تھا، جو اتنا سیویئر کرائسس ہے کہ جو نیو انویسٹرز ہیں انہوں نے شاید اس میں کرائسس دیکھا نہیں ہوگا، پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا. یعنی ایسا کرائسس جس میں 3 months کے لیے اسٹاک مارکیٹ بند کر دی گئی تھی. ٹیکنیکل اس میں ایک لوور کیپ لگا دیا گیا تھا، مارکیٹ اتنی تیزی سے گری تھی کہ پھر اس میں ایک لوگ لائک ابھی گرتی اگر جائے تو مارکیٹ کے جو ریگولیٹرز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا لائک اگر 1,15,000 پہ 1,20,000 سے گرتی ہوئی 1 لاکھ پہ آ جاتے تو 1 لاکھ کے اوپر لوور کیپ لگا دیا تھا کہ اب مارکیٹ کا انڈیکس 1 لاکھ سے نیچے نہیں گرے گا. اگر تو مارکیٹ اوپن ہوگی، اگر کوئی بائی کرنا چاہ رہا ہے اوپر کی طرف انڈیکس بڑھتا ہے تو فائن، اگر نہیں ہے تو مارکیٹ کا لوور کیپ، جس طرح ایک شیئر کو کیپ لگتا ہے اس طرح انہوں نے مارکیٹ انڈیکس کو لوور کیپ لگا دیا تھا. ول ٹرائی کہ مجھے اس کا ڈیٹا مل سکے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے ہسٹوریکلی ہم ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ کا یہ روٹین پارٹ ہے، نیچے بھی جاتی ہے اوپر بھی جاتی ہے. 3 months تک مارکیٹ پریکٹیکلی کلوز رہی تھی، یعنی آپریشنل تھی، لیکن لوور کیپ کی وجہ سے 3 months تک اس کے اندر کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو سکی تھی. یعنی سمجھ لیں کہ ماری ہے، ماری ابھی 625 پہ ہے تو ماری کے اوپر سپوز 600 کے اوپر لوور کیپ لگا دیا کہ اس سے نیچے ماری جا ہی نہیں سکتا کسی بھی ایک دن میں. ویسے تو ڈیلی کا فلور کیپ ہوتا ہے لیکن انہوں نے اوور آل کیپ لگا دیا تھا اسٹاک مارکیٹ کے اوور آل، تو اس سے ماری 600 سے نیچے نہیں جا سکتا. تو اگر کسی نے بائی کرا تو 600 پہ بائی کر لے یا 601 پہ بائی کرے، جو بھی ریٹ بنے گا، لیکن 600 سے نیچے بائی نہیں کر سکتا. تو 600 سے نیچے بائر تھا ہی نہیں، 3 مہینے تک بائر نہیں تھا. اس کے بعد پھر مارکیٹ جب اوپن ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، آئی ول ٹرائی کہ مجھے اس پیریڈ کا کوئی ڈیٹا کہیں ہسٹوریکلی کہیں گوگل سے یا چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے مل سکے تو آئی ول دین ٹرائی ٹو میک اے ویڈیو تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو اندازہ ہو کہ مارکیٹ کس طرح گرتی ہے، پھر باؤنس بیک کس طرح کرتی ہے. اور مارکیٹ نے ان سب چیزوں گزرنے کے بعد ہم آج 1,20,000 انڈیکس کے اوپر گزرے ہوئے ہیں. یعنی او جی ڈی سی جیسا شیئر میں یاد ہے اس میں 40s کے اندر اس کا کیپ لگ گیا تھا، 40s میں بھی اس کو یا شاید 38 تھا یا 40 سمویئر اراؤنڈ یہ فگر تھی. کوئی او جی ڈی سی کو 40 روپے کے اوپر بائی کرنے کو تیار نہیں تھا.